اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں میرے بھائیو ہر انسان ایک اچھی زندگی کا طلبگار ہے۔ اس طلب نے آپ کو کہاں سے نکالا اور کہاں آگے بٹھایا۔ کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کل کچھ لوگ تو فیجی سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ساری دنیا کے لوگ اس لیے آئے ہیں کہ اچھی زندگی مل جائے، موت تک ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک اچھی زندگی مل جائے۔ تو اب یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ اسیسریز آف لائف اچھی ہو جائیں، گاڑی، گھر، جاب، بزنس، کپڑے، عورتوں کے لیے زیور، سونا، یہ اسیسریز ہیں۔ اے سی لگ جائے، ہیٹر لگ جائے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اس سے انسان بے نیاز نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں انسان کو خوشی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اندر نہیں انٹر ہو سکتی۔ تو دوسرا رخ ہے کہ میری لائف اٹ سیلف خوبصورت ہو جائے، زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی کے خوبصورتی کا تعلق وہ وینکوور میں رہنے سے نہیں، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے نہیں، جو کہ لائف اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ ہمارے سلطان باہو سلطان عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ سواری کیسے خوبصورت ہو، دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ گھر کیسے خوبصورت ہو، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کپڑے کیسے خوبصورت ہو، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کھانے کی کتنی قسمیں، لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو، کیونکہ اس کے بغیر انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جب اندر ہی انسان کا زخمی ہو، باہر کی چیزوں میں تو اسے کوئی دلچسپی رہتی کوئی نہیں ہے۔ تو اس علم کو نبی لے کر آئے کہ زندگی کیسے خوبصورت ہوگی۔ نبیوں نے ہمیں گھر بنانے نہیں سکھائے، سواریاں بنانی نہیں سکھائیں، گاڑیاں بنانی نہیں سکھائیں، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کا علم لے کر آئے۔ جب آپ پیدا ہوئے اور ماں نے گود میں لیا تو چھت پھٹ گئی اور ایک بادل سا اندر آیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ راستے میں ہی گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسری آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی قربانی دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کی شیرین زبان دو، اور اسے ایوب کا صابر دل دو، اسے یونس کی فرما برداری دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو علیہ السلام۔ اور پھر آواز آئی وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جتنا ہم نے سارے نبیوں کو دیا ہے وہ اس کے سینے میں ڈال دو۔
پیدا ہوتے ہی، اور یہ وہ علم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرا محبوب میں نے آپ کو براہ راست دیا ہے، کوئی ہمارے نبی کا کوئی ٹیچر کوئی نہیں ہے، ہم نے آپ کو براہ راست دیا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو آپ کی نبوت کو قیامت تک کر دیا گیا۔ کسی بھی دور کا انسان ہو، اگر اس سے زندگی کی کوالٹی، ایک صحت اچھی ہونا وہ بھی ایک الگ کوالٹی ہے، ایسیسریز کا اچھا ہونا الگ کوالٹی، صحت کا اچھا ہونا الگ کوالٹی، لیکن لائف کا اچھا ہونا یہ علم اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا۔ انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا زندگی بھی تو خوبصورت چاہتے ہیں، تو ایک آیت سنیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خوبصورت زندگی چاہتے ہو تو وہ صرف میرے نبی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ لقد یقینی بات ہے، کان لکم، سن لو کان کھول کے، کہ تمہارے لیے صرف اور صرف جمال زندگی اور خوبصورتی زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہے اور کہیں بھی نہیں۔ تو اب ہم اپنے نبی کو ہی بھلا چکے ہیں، ان کے طریقے بھلا چکے ہیں، قرآن بھلا چکے ہیں، تو زندگی کا حسن تو کبھی نہیں ملے گا۔ وینکوور جیسا خوبصورت شہر مل جائے گا، لیکن اندر 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ دل تو آنسو بہائے گا کیونکہ یہاں کچھ نہیں جاتا سوائے اللہ اس کے رسول کی۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا سارے نبیوں کا علم اللہ نے پیدا ہوتے ہی اتار دیا۔ خاندانی وجاہت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے خاندانوں میں سب سے بڑے خاندان میں پیدا کیا، بنو ہاشم۔ اور کسی نبی کیا کسی بادشاہ کا سلسلہ نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچتا۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کو میرے نبی نے یوں بھی کیا تو وہ بھی محفوظ ہے، جس چیز کو انگلی لگ گئی نا وہ بھی محفوظ ہے۔ میرے نبی، وہ یہ ایک ساتھ بات اچانک آ گئی تو میں چند اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو ہر آدمی سیڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا باڈی ریئیکشن ہوتا ہے، کی گل ہے، کوئی پریشان نظر آ رہا ہے، خیر ہے، آدمی ایک دم پوچھتا ہے۔ میرے نبی جب پریشان ہوتے تھے، جب غمگین ہوتے تھے تو اس وقت آپ کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ وہ یہ تھی۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات، اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو اس پہ جنت دوزخ کا تو فیصلہ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے پیار کیا، اور پیارے کی ہر شے کو صرف ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ جب میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں کر کے بیٹھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پھر داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو یہاں سے لائٹ نکلتی تھی، جب غصے ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ٹک ٹک کرتی تھی، ایسے ایسے ایسے، جو اب ہماری طرح نہیں تھا کہ غصے میں پھٹ گئے، غصہ آیا ہوا ہے، انسان ہے لیکن اس کو پی رہے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 ابھر کے باہر آ جاتی تھی۔ جب کسی کو بلاتے تھے وہ دور بیٹھا تو اس کو ایسے نہیں کرتے تھے، اس کو یوں کرتے تھے۔ ہمارا محاورہ نہیں، انگلی اٹھانا، اب ایسے انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے فرماتے تھے۔ او ہو، ناراضگی کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ پگڑی چھال دو، بے عزت کر دو، ذلیل کر دو، آپ کا میکسیمم ناراضگی کا اظہار۔ ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، فرض کرو آپ ان پہ ناراض ہیں، اور ان آپ کی ناراضگی ذات من کیا ہے؟
لم یغضب لنفسہ، زندگی میں آپ اپنی وجہ سے کسی پہ ناراض نہیں، پوری لائف وہ اس کے لیے ہوتے تھے. جیسے باپ بچے پہ بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہو رہا ہوتا. تو ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور میرے نبی ان پہ ناراض ہیں اور انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھائی تیرے نال ناراض ہوں. تو جب نظر پڑتی تو اب آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے. یہ انتہا کی ناراضگی تھی، بولنا کچھ نہیں، بس منہ کر لیں. ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں اور آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے یوں کر لیتے تھے. اس سے آگے میرے نبی کی ناراضگی کوئی نہیں تھی. غصہ پی جاتے تھے، پی جائے یم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. کوئی آپ کو بلاتا، دیکھیں میں آپ کو کتنی باریک چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کا ہماری جنت دوزخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کے پیار کا اور نبی کے مقام کا تعلق ہے، وہ اللہ اس لیے وہ بتا رہا ہوں. اب آپ اپنی محفل میں ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے. اور ایک چھوٹی سی حرکت بتاتا ہوں. ہر آدمی کی نا کوئی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے، اس کی کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے غیر ارادی. جیسے میں اپنی عادت بتاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ میری عادت ہے، یہ مجھ سے بے ساختہ ہوتا رہتا ہے سوائے نماز کے. یہ اس طرح میں کرتا رہتا ہوں. کوئی یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی یوں یوں کرتے، مختلف عادتیں ساری دنیا پھر کے بتا. میرے نبی کی وہ کون سی عادت تھی جو بغیر ارادے کے ہوتی تھی؟ وہ یہ تھی. اب میں تو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں نا، آپ کے ہاتھ جھولی میں ہوتے تھے اور آپ ایسے کر رہے تھے. ایسے اتنا بڑا کر کے نہیں تھا، میں تو ذرا واضح کرنے کے لیے کہ پیچھے لوگ ہیں. تو یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو آپ ایسے ٹکراتے رہتے تھے. آپ کو کوئی دائیں سے بولا تھا، مجھے کوئی کہے گا طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکنا، جی دسو. کوئی ادھر سے بولا ہے عرفان صاحب کہیں طارق جمیل صاحب، ہاں جی دسو. اس تو میرا ظرف کوئی نہیں ہے. لیکن میں قربان جاؤں، جب میرے نبی کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا فل مڑتے تھے، ادھر سے بلاتا آپ پورا فل مڑتے تھے، ایسے پوری توجہ اس کو دیتے تھے. یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں جس کا تعلق آپ کی اور میری کامیابی ناکامی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے خچر کا نام فضہ تھا اور دلدل تھا. آپ کے گدھے کا نام عفیر تھا یا عفور تھا. آپ کے اونٹ تھے عسکر ثعلب. آپ کی اونٹنیاں تھیں جدعا، عزبا، قصوا، شہبا. آپ کے 9 بکریاں تھیں عجوہ، سکیہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرہ، غیفہ. اور ایک اس میں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن. اور آپ کی زندگی میں آپ کی بکری کمرہ کا انتقال ہو گیا. یہ میں صرف اپنے نبی کی عظمت کو سامنے لانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کتنے عظیم ہیں میرے نبی، کہ اللہ نے تو ان کی کسی شے کو نہیں گم ہونے دیا، ہم نے گم کر کے پھینک دیا، ڈالر کی پوجا شروع کر دی. آپ کو برنی کھجور پسند تھی، بتاؤ سبحان. برنی کوئی لیندہ ہی کوئی نہیں اتنے مدینے جا کے، ہر کوئی عجوہ دے مگر ہوں. آپ کو برنی کھجور، سب سے سستی کھجور ہے برنی، آپ کو وہ پسند تھی. پھر عجوہ بھی پسند تھی. آپ نے گدھے کی سواری فرمائی، غریبوں کو راستہ دیا. آپ نے خچر اور اونٹ کی سواری فرمائی، میڈیاکر کو راستہ دیا. آپ نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری فرمائی، مالداروں کو راستہ دیا.
کہ کوئی میری امت کا مالدار رزق حلال سے اچھا گھر بنانا چاہے، اچھی گاڑی لینا چاہے تو میرا راستہ موجود ہے. کوئی میڈیاکر ہے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے. کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے. آپ کے گھوڑوں کے نام لحیف، طراز، لزاز، سجل، صبحہ، سکب، یعصوب، یعبوب، ورد، ہر لفظ ہر نام کے پیچھے نا کوئی خوبی ہے تو گل لمبی ہو جائے گی. تو حسین گھوڑوں پہ سواری فرمائی. صرف ایک گھوڑے کا نام بتاتا ہوں، ورد، گلاب کا پھول. سارے پھولوں میں سب سے نمایاں ہے. آج تک گلاب کے حسن کو کوئی پہنچ نہیں سکا. تو اس گھوڑے کا نام ورد اس لیے تھا کہ اس جیسا حسین کوئی گھوڑا نہیں تھا. تو اگر آج کوئی مرسڈیز خریدنا چاہتا ہے اپنے حلال پیسوں سے تو اللہ کے نبی نے اجازت کا راستہ دیا ہوا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی کی عظمت نہیں آئے گی نا، اس کے بول کی عظمت نہیں. میں صرف ایک حدیث سنانے کے لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ پہلے ہمارے آپ کے دل میں یہ بات تو بیٹھے کہ بندہ کون ہے، ہستی کون ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آدمی مانتا نہیں. میرے ایک دوست تھے، پولیس میں ریٹائر ہو گئے، تو وہ فیصل آباد میں اے ایس پی لگے رہے تھے. پھر وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوا کوئٹہ، وہاں وہ ایس ایس پی ہو گئے. تو وہ وہاں سے 4 مہینے لگا چل پڑے، چھٹی مل گئی. تو فیصل آباد ان کی جماعت آئی تو ان کی ماشاءاللہ داڑھی نکلی ہوئی، سر پہ ٹوپی. تو اس وقت فیصل آباد کا جو ایس ایس پی تھا وہ میرا روم میٹ تھا سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں، ظفر عباس لک. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا روم میٹ بھی ہے، میرے کمرے، ہم ہاسٹل میں 1 سال مجھ سے پیچھے تھا لیکن ہم روم میٹ تھے، تو آؤ میں تمہیں ملاؤں. وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جب تک آپ شخصیت کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے بول کو تسلیم نہیں کریں گے. تو مسجد سے نا کوئی آدھا کلومیٹر پر تھا پولیس اسٹیشن بڑا، جہاں ڈی آئی جی بیٹھتا تھا. تو اس کے 2 دروازے تھے، ایک وہ جو مسجد سے آدھا کلومیٹر، اور ایک تھا ایسے راؤنڈ لے کر عام پبلک کے لیے، وہ تھا 1 کلومیٹر. یہ دروازہ تھا پولیس والوں کے لیے اور دوسرا دروازہ تھا پبلک کے لیے. اب ہم دونوں پہنچے، آگے ایک سپاہی بادشاہ کھلوتا ہے، تو دروازہ بند کیا ہوا. تو عبد الخالق اس کا نام تھا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب دروازہ کھول دیو. کہتا اتوں آؤ. اسے کیا پتا ایس ایس پی کھڑا. اس نے کہا 2 صوفی صاحب میں نے میرا کی کر سکتے، تو اس لیے میں پورا ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں. اتوں آؤ. جون کا مہینہ تھا. اس نے کہا بھائی گرمی بڑی ہے اور وہ کافی سفر ہے، یہی کھول دے. صوفی صاحب سنے نہیں، اتوں آؤ. میرے کو چابی کوئی نہیں. تالا لگوا. اتوں آؤ. اس نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے، ایس ایس پی. انہوں نے کہا سر وہ دیتا رکوع سجدے شروع ہو گئے. انہیں جلدی سے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے ایسے ایسے دروازہ کھولو. اگلا بھائی میں مارا گیا، میں تھا ایس ایس پی نے آ کے اتوں آؤ میرا کی کرے. اور اتنا ڈرا کبھی آگے کبھی پیچھے. میں کہا جائے بھائی عبد الخالق ایک گال تو سمجھ آ گئی. جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی عظمت نہیں ہوتی. یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا اپنا، اللہ کی قسم ساری دنیا مل جائے اپنے نبی کی نعت میں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے نبی کی صفت کا ایک ذرہ بھی پورا نہیں ہوگا. لیکن تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے حبیب تھے کیا.
دیکھو ہمارے بچوں نے کھلاڑیوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جس امت کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا آئیڈیل ہو، یہ چاند پہ پہنچے، مریخ پہ پہنچے تو شور مچ گیا. میرے نبی مدینے سے اٹھے، مکہ سے اٹھے اور جا کے اللہ سے ملاقات کر، 7 آسمان پار کر دیے، عرش پار کر دیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. کتنے مہربان نبی سے بغاوت کرتے، کتنے کریم نبی سے بغاوت کرتے. کہ احد کی لڑائی میں آپ کے دان ٹوٹ گئے، بے ہوش ہو کے گرے تو صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے. لیکن آپ کو ہوش آیا تو سب نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں. حق بھی بنتا تھا بد دعا کا. میرے نبی نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں میرا پتہ کوئی، ہمیں کوئی اوے کر دے، میں سکا بھائی ہوئے اسی انہوں سلام تو بھی جاننے آئے تو میں نے اوے کیوں کی. اور یہاں جان کے در پہ لوگ اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. زندگی کو کامیاب بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. یہ گاڑیاں، یہ وینکوور، یہ آپ کی لائف کوالٹی کو اچھا نہیں کر سکتا. لائف کوالٹی صرف غلامی مصطفیٰ سے ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. پھر آپ کے خاندان کی عظمت دیکھو کہ آپ کے والد سے اب آدم تک پوری سیریز اللہ نے محفوظ کی ہوئی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن لوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش و بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اس 25 منٹ کی بات ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے زندگی خوبصورت ہو. صرف ایک دے، حالانکہ سینکڑوں حدیث ہیں لیکن نہ مجھ سے زیادہ بولا جاتا ہے. میرا مائیگرین بہت ہی زیادہ باغی ہو گیا ہے، تھوڑا بولتا ہوں تو ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو ایک حدیث میرے نبی سے پوچھا گیا، عمر بن عبسہ پوچھنے والے ہیں. آخری حج کا موقع ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کی ابتدا بتا دی گئی ہے کہ اسلام کیا ہے، کلمے کی شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان کیا ہے، اندر کا فیض کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، تقدیر ہے، رسول ہیں، موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے. اب آپ کے جانے میں 3 مہینے باقی ہیں. اسلام کی ایک بلڈنگ کھڑی ہو چکی ہے.
اب اس پر چھت ڈالنی ہے جس سے وہ مکمل ہو جائے، جس سے وہ خوبصورت ہو جائے. تو عمر بن حفصہ کہتا ہے یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو دھیان سے سنیں، آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. سبحان اللہ. اسلام کیا ہے؟ ہمیں کا کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا. کیا کہوں، یہ ہے لائف کو خوبصورت بنانے کا پہلا نسخہ. کھانا کھلانا، میٹھا بول بول. اب کوئی آپ کے گھر آئے تو کھائے پیے بغیر نہ جائے. آپ پیش کرو، کھائے نہ کھائے. سبحان اللہ. اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے غافل ہو، اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزار ہو. اللہ خود سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے تو معاف کر دو زیادتی کرنے والے کو. یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے. اللہ کو سخی سے محبت ہے. قارون کے بارے میں 2 رکوع آئے ہیں قرآن میں. میں نے کہا تھا معاف کرنا بڑی سخاوت ہے، اس پر یہ حدیث سنا. تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہو زمین کو کرے گی جو تو کہے گا، تو وہ چونکہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس میں معافی کی گنجائش نہیں تھی. نبی تو خطا سے پاک ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑ لو. وہ اندر ہوا، وہ کہنے لگا موسیٰ جی معافی دے دو، آئندہ نہیں کردا. وہ کہا اور پکڑو، اور نیچے چلے گیا. کہا موسیٰ جی معافی دے دو، آئندہ نہیں کردا. وہ یہ کہتا رہا اور وہ زمین پکڑتے پکڑتے اس کو اندر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تیری محنتیں کرتا رہا، مجھے ایک دفعہ بھی کہتا تھا میں معاف کر کے باہر نکال دوں. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو، تو کسی نے اس پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں یا اس نے بائی کارڈ بول چال بند کی ہوئی تو اس سے صلح کر لو. یہ بھی سخاوت. اور سخاوت کہاں تک نفع دیتی ہے؟ سامری نے وہ بنا دیا گائے کا بچہ، کب اے توڑا خدا یہ پوجا کرو. سارے تو نہیں لگے، بچوں کچھ لگ پائے. تو اللہ نے کہا کہ ان کی سزا ان سب کو قتل کرو. سارے قتل ہو گئے. اخیر سامری پکڑے گیا، آجا بھائی تو ہی آجا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ اس کو چھوڑ دو. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کم وقت عزت سارا ڈرامہ کی تحت آپ فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ آپ ہی مر جائے گا. کہ موسیٰ یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اب بھی مر جائے گا، منافق ہو. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا. چلو ایک آدمی کہتا ہے میں غریب ہوں، میرے پاس تو گنجائش نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا وطیب الکلام، اور میٹھا بول بولنا. اس سے کڑا پیسے لگ دیں. میٹھا بول، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، غیر مسلم سے، مسلم سے. دیکھو نا میرے نبی کو اللہ نے ٹائٹل دیا رحمت بولو رحمت للمسلمین تو نہیں کہا. تو آپ بھی ساری امت اپنے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے لیے رحمت ہو، لہذا سب کے لیے دل کھلا رکھو. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، ایتھیسٹ ہو، آؤ جی آؤ جی آؤ. کی کھاؤ گے؟ یہ میرے نبی کی بہت بڑی سنت. میٹھا بول، میٹھا بول. گالی، طنز، تانے، ٹونٹنگ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں
کہ بچے بڑے خطرے میں ہیں تو ان کو بہت زیادہ محبت دو، کبھی طنز نہ کرو، کبھی فوری پکڑ نہ کرو، سینے سے لگاؤ سیٹ ہو جائیں گے۔ اگر زبان میں آگے نا تیزی تو سارا گھر اجڑ کے رہ جائے گا۔ ہماری ٹرکوں بسوں کے پیچھے پاکستان میں بڑی عجیب عجیب شاعری ہوتی ہے لکھی ہوئی، بڑے عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں لکھے ہوئے۔ تو میری زندگی سفروں میں گزر گئی تو میں نے ایک سکیچ بنایا ہے، پھر کہنا کہ جب نیا ٹرک ہو یا نئی بس ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یا وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا۔ یہ تو ہوگی فضولیات۔ اب میں نے ایک جملہ ایک بس کے پیچھے پڑھا جس نے سارے دھونے دھو دیے، کہ میں لاہور جا رہا تھا تو کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے تھک کر میں نے ایسے اوپر ذرا آنکھوں کو ریسٹ دینے کے لیے نا اوپر دیکھا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنانے کے لیے، وہ یہ لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ تو یہاں آ گئے تو نہ چھیڑ ملنگانوں کا آپ انگریزی میں کیا ترجمہ کرو گے؟ ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، یہ اوپر لکھا تھا دل برائے بولو فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ اگر آپ اپنی لائف کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں خوبصورت، اس کو میٹھا کر۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ میں خلاصہ بتاؤں تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، میرے نبی شریعت والے خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں سمری بتاؤں، خلاصہ بتاؤں اسلام کا؟ کہا جی فرمائیے۔ تو آپ نے یوں کیا، فزیکلی کر کے دکھایا، حالانکہ معاذ علماء کے سردار ہیں، یوں فزیکلی جیسے چھوٹے بچے کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا معاذ بیٹا یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ بولتا بھی پکڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے۔ آپ نے سنا نہیں میٹھے بول میں جادو ہے، ان من البیان لسحرا، یہ میرے نبی کے حدیث کا ترجمہ ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں ورنہ تو ایک پورا ایک چیپٹر ہے، میں وہ سارا کہاں بتا سکتا ہوں۔ تو سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ ہماری پنجابی کا محاورہ جھگی پھوک تماشا ویکھ، جھگی پھوک تماشا ویکھ، سب کچھ لگا پھر دیکھ اللہ کیسے دیتا ہے۔ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں، چلو میٹھا بول بولن واسطے نہیں، میٹھا بول بولو، بیوی سے بولو، بچوں سے بولو، بہن بھائیوں سے بولو، دوستوں سے بولو، میٹھا۔ یہاں کا قانون عورت کو زیادہ کرتا ہے فیور، تو ویسے ہی یہاں کم بڑے خراب ہیں، تو اگر زبان کا بول بھی گندا ہو گیا تو سارا گھر ہی اجڑ جائے گا۔ برداشت کرنا سیکھ، سہنا سیکھ، اپنے لہو کو کیا ہے، اپنے لہو کو پی کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ میرے نبی نے ساری زندگی اپنی ایک مثال پیش کر دی کہ کس طرح پتھر مارنے والوں کو بھی مسکرا کے ملے،
قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والوں کو مسکرا کے ملے. ہم اتنی سی بات پہ سگے بھائیوں سے تعلق توڑ دیتے. دوسرا اسلام ایمان، یہ دو لفظ مشہور ہیں نا اسلام. تو میں اب اگلا بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ. ایمان ہے بیٹا صبر کرنا اور معاف کرنا. صبر کرنا، سماحہ کے دو مطلب ہیں، معاف کرنا، سخاوت کرنا. سخاوت کو 2 دفعہ دہرایا کہ یہ جیسے آدمی اپنے جسم کو، یہ میرا میک اپ ہی ہے، آپ سب میک اپ میں بیٹھے ہیں تو ہم آمنے سامنے ہیں. جو اندر کا میک اپ ہے وہ سخاوت ہے، وہ صبر ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ میٹھا بولنا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے. یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے پی ایچ ڈی والی. اور اللہ پہ ایمان لایا، کتابوں پہ لایا، رسولوں پہ لایا، فرشتوں پہ لایا، تقدیر پہ لایا، آخرت پہ لایا. یہ ہے 33 نمبر والی بھی. 33 نمبر رب گن پاس ہو جاؤں گا. اسلام کی 33 نمبر والی ڈیفینیشن، کلمہ پڑھیا، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر وہ کوئی لینی ہے، ٹرافی لینی ہے، تو پھر ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بول. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے. میں نے اس میں سے آپ کو ایک دوا دی ہے، ایک جس کا میں بھی محتاج. پورے چیپٹر پڑھے ہیں تو نہ جسم میں ہمت ہے بولنے کی اور نہ آپ میں ہمت ہے اتنی دیر بیٹھنے کی، لیکن یہ ایک میں سب کچھ ہے. اگر یہ 2 ڈیفینیشن جو میں نے اسلام اور ایمان کی بتائی ہیں میں کر لوں، آپ کر لیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں. تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کی پریزنٹیشن ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں. پڑھتا تو اب کوئی ہے نہیں. تو اب سب کے لیے سینہ کھلا رکھ، سب کے لیے دل کھلا. ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی تشریف فرما تھے، زمین پر بیٹھے تھے. یہودی کا جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے. قربان جا، جو سب سے زیادہ آپ کو قتل کرنے کے پیچھے تھے، اس کی میت کے لیے اب کھڑے ہو گئے. اتنی عزت دی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے، کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہ میں نے پتا ہے یہودی ہے، پر میں نے دکھ ہے کہ کل میں تو بغیر مر گیا. کھڑے ہو گئے. آئیو آپ ایسی کمیونٹی میں ہو جس میں ہر مذہب ہے، سب کو عزت دو، سب کو عزت، سب کو احترام. ابھی تو ہم مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے مسجدوں میں آنے نہیں دیتے. انہیں تبلیغ میں زندگی گزاری. کتنی دفعہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے کہ گستاخ رسول آ گئے. اور نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا مدینے میں، تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. عیسائی ان کا ہم نے نماز پڑھنی، آپ نے ان کو جگہ بنا کے دی. جتنے دن وہ رہے اتنے دن وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ان کی 2 نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. اور میرے نبی نے فرمایا میری مسجد پڑھو، باہر نہیں، ایتھے پڑھو. وہ جگہ موجود ہے، اس پر نشان لگا ہوا. میرے نبی تو اتنا سینہ کھلا رکھتے تھے. ہم نے اپنے سینے بھی تنگ کر لیے، زبانیں بھی سخت کر لیں اور اخلاق کے سبق کو بھول گئے. سب سے ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے کہا اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے. ایک نے کہا جی یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق. کا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟
پوچھنے والا مسلمان تھا، مشرک تو تھا نہیں کہ آپ کہتے شرک اسلام میں، یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا برے اخلاق، سوء الخلق۔ تو بھائیوں، نبی کی زندگی سیکھو پلیز، مہربانی کرو، موت پر ہر شے زیرو ہو جاتی۔ اپنے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی سنت ہے محبت دینا، پیار دینا، نرمی کرنا، شدت سے بچنا، سخاوت کرنا۔ یہاں دیکھو کون غریب لوگ ہیں، یہاں زکاتیں دو، بہت لوگ پڑے ہیں ضرورت مند، یہاں دیکھو کون ہے جو بے گھر ہے، تو آپ میں جو مالدار ہیں آپ اس میں مل کے اس کو گھر لے کے دے، اس کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ زکوٰۃ صرف اسلام مسلمان کے لیے ہے، صدقہ تو آپ سب کو دے سکتے ہیں، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، آپ سب کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو تعصب سے نکلو، سب کو اللہ کے بندے سمجھو، اور یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ آپ بددیانتی نہ کرو، جھوٹ مت بولو، ٹیکس مت چراؤ، ہیرا پھیری مت کرو۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ویسے تھوڑی اپنی مرضی ہے، پیچھے جائیدادیں نہ بناؤ، پاکستان میں پراپرٹی بنا رہے ہیں، انڈیا میں پراپرٹی بنا رہے ہیں، وہ یا تو قبضہ کرو پر لے جاندہ ہے، تو یہ اونے پونے بیچنی پندی، چونکہ نہ تم واپس جاؤ گے نہ تمہاری اولاد واپس جائے گی۔ تم جو آئے ہو ڈائریکٹ، تم واپس جانے کا نام نہیں لیتے، تو ہمارے بچے کیسے جائیں گے؟ میں اس پر لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، وہ پٹھان بھائی بیٹھا ہوئے تو غصے نہ ہوئے بھائی، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا، خاصا بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے کا خوشا کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس کو نسوار کھلاتا تھا روزانہ، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ آپ کی نسلوں نے، آپ خود نے وینکوور کی نسوار کھائی ہے، تم شاہدرے جا کے رہو گے، پتوں کی جا کے رہو گے۔ واپس لہذا اس ملک کو اپنا ملک سمجھو، اس کے قانون کی پاسداری غیروں سے بھی زیادہ کرو، اور ٹیکس کے معاملات میں ہیرا پھیری نہ کرو، جھوٹ نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، تھوڑے جے پیسے میں پیچھے فراڈ نہ کرو، دو نمبری نہ کرو۔ مسلمان، آپ کی حکومت تو آپ پہ لگاتی ہے نا، ہمارے تو لگاتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی میں برکت دے، بڑے زمانے میں ملا ہے، ورنہ تو چور و چکوں سے بھرا پڑا ہے میرا دیس۔ تو وہاں لوگ اس لیے گھبراتے ہیں ٹیکس دینے سے کہ لگتا نہیں، یہاں تو لگتا ہے، تو ایسا نہ کرو، ٹیکس کی چوری نہ کرو، چند پیسے بچا کے اپنی عزت کو گھٹاؤ نہیں، اپنے قد کو چھوٹا نہ کرو۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اپنی یہاں بناؤ، مسلمانوں میں فاؤنڈیشن بناؤ، بھی ہم میں بیمار کون ہے، اور یہاں تو خیر علاج مفت ہے، کس کی بیٹی کی شادی ہے، کون بے گھر ہے، کون مقروض ہے، کون گھر جانا چاہتا ہے اور اس پر ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح آپس میں مل جو، اب تھوڑے سے تو مل جل کے بیٹھو، اور یہ اللہ اسلام میں ریلیف والوں کا بھلا کرے۔ میں تو پہلی دفعہ ان کی مہمانی پر آیا ہوں، اور ان کا میں نے نیٹ ورک سنا ہے، 40 ملکوں میں یتیم بچوں کو پال رہے ہیں۔ تو ایسی جو ہماری وہ فاؤنڈیشن جو مضبوط ہیں اور ان کا کام ہیرا پھیری سے پاک صاف ہے، وہاں ڈونیشن دو، جتنا دو گے اللہ اتنا واپس کر دے گا۔ رکھتا تو ہے موسیٰ علیہ السلام نا جا رہے تھے طور پر، تو ایک غریب آدمی ملا، کہا حضرت جی کوئی رب نال گل کرو کہ میں نے بھی پراٹھے روٹی لب جاوے۔ تو جب واپس آئے تو وہ آیا، اللہ کی آخیا ہے، کہنے لگے اللہ کہہ دے واسطے سکی روٹی ہے، پراٹھا کوئی نہیں۔ اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ انہوں آکھ بس ایویں ہی لبنی۔ اس نے کہا
اچھا ہن تسی جامنا ہے نا رب کول میری ایک گل کرنی رب نو آکھو میری تقدیر دا سارا کٹھا دے دے باقی میں ویکھ لیس ایک باری تا کوئی میں بھی پراٹھا کھاواں کوئی بریانی کھاواں اپنے رب سے کو کٹھا مجھے دے دے اسا کہ بعد اس کی کریں گا اسا کو میری سر دردی تھوڑی تو نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ یوں کہتا اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دے تو مدتاں بعد پہلی دفعہ چنگی ٹکا کے روٹی کھاتی تو بیوی کہنے لگی ہوں جڑا ہے بچ گئے ادا کی کری اسا کہ آپ آج نہیں تا کل مر جاؤنا آپ نو تا لبنا کو نہیں ہوں چل جی میرے جے غریب بن تقسیم کریے سارا اٹھایا اور تقسیم کر دیا اگلے دن اس سے 10 گنا آ گیا پھر کھایا اور سارا اٹھایا تقسیم کر دیا اگلے دن 10 گنا چند دنوں میں وہاں لنگر چل گئے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا یہ کون جاگیردار ہے کئی جاگیردار نے یہ وہ فقیر ہے جڑا منگدا ودا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو کہنے کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا بس وہ مقدر دا دے دیتا اور کوئی نہیں تو اتھے تو لنگر چل دے پہ ہیں کہ موسیٰ کیا کروں روز میرے اوپر قرضہ چڑھاتا ہے مجھے اتارنا پڑتا ہے اللہ پہ قرضہ چڑھا دو بچوں کا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے تمہارے پیسے سے تمہارے بچے کا فیوچر نہیں بنے گا صحیح بات ہاں تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بناؤ اچھا انسان بناؤ تو آپ کا نام روشن کریں گے اپنے ماتھے کا رزق کہاں سے کہاں اللہ ان کو دے گا تو میرے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کوئی آپس میں لڑے ہوئے وہ صلح کر لو کسی سے بات چیت بند ہے تو اس کو جا کے گلے لگا لو خاص طور پر اگر خامند بیوی لڑ پڑیں تو سب سے زیادہ شیطان کو اس پہ خوشی ہوتی ہے اور اگر وہ دونوں صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں کوئی نوجوان بچے بیٹھے ہیں والدین کی نافرمانی کی ہو تو ان کے پاؤں پکڑ کے پاؤں چوم لو ان سے معافی مانگ لو والدین تو بیچارے بیٹھے ہی ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے تو ایک دوسرے کی مدد کرو ہیلپ کرو ان کی بھی کیا یہ جو ہماری ہے کیا اس کو کہتے ہیں ہاں اس کے لیے بھی یہ سب یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا نبی کا فرمان ہے جس نے 4 یتیموں کی پرورش کی بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں وہ ایسا جیسے ساری زندگی جہاد کر رہا ہو وہ ایسا جیسے ساری زندگی روزے رکھ رہا ہو وہ ایسا جیسے ساری زندگی ذکر کر رہا ہو وہ ایسا جیسے ساری زندگی تہجد پڑھ رہا ہو سوتے ہیں 4 کام کون کر سکتا مسلسل یہ تو ناممکن ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا 4 یتیموں کو پالنے والا یہ 4 صفتوں کا مالک بنے گا اس کے کھاتے میں ساری زندگی کی تہجد لکھی جائے گی ساری زندگی کا روزہ ساری زندگی کا ذکر ساری زندگی کا جہاد لکھا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تبلیغ کا کام بھی یہاں ہوتا ہے تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں صرف 1 ویکنڈ مہینے میں چلے جایا کرو اور اپنے نبی کی زندگی ضرور پڑھو اب کو میں ہاتھ جوڑنا اب تو مسئلہ کوئی نہیں کتاب اٹھانے کا تھوڑے ہاتھ ہر شے پہ ایسے کرو اور اپنے نبی کی زندگی جس مرضی آتھر کی نکال لو اردو میں عربی میں انگلش میں اور ایک قرآن پڑھو قرآن کے کچھ حصے ہیں جو اہل علم کے لیے ہیں ٹھیک سورہ بقرہ ہے سورہ نساء ہے سورہ آل عمران ہے سورہ مائدہ ہے اس میں شرعی احکام ہیں ہم علماء سے پوچھ لیں گے لیکن جو اللہ نے باقی جنت بیان کی ہے جہنم بیان کی اخلاق بیان کی ہیں اس کے لیے تو کسی علم کی ضرورت نہیں ترجمہ پڑھو کہ اللہ کس انداز میں وینکوور کی جنت تو آدمی چھوڑ کے مر جائے گا جو جنت اللہ نے آگے بنائی ہے میرے نبی کا فرمان ہے یہ آپ انگوٹھا دیکھ رہے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے اس انگوٹھے کے نوخن کے برابر جنت کی کسی چیز کو یہاں رکھ کے یہاں دنیا میں یہاں کر دو تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور مشرق سے مغرب تک روشنی پھیل جائے گی
جنت کی عورت اپنا دوپٹہ لہرا دے آسمان پہ بیٹھ کر تو زمین کے آخری تہ تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی. وہ مسکرا کے دیکھ لے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ نے ان کو مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. جنت میں لکڑی نام کی شے کوئی نہیں. ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. سونے کے درخت، چاندی کے درخت. تو سلمان فارسی سے ایک نے پوچھا اس سونے چاندی کے درختوں سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو انہوں نے فرمایا اے لکڑی جو پھل کے میں نکل آتا ہے، جو رب لکڑی سے پھل نکالتا ہے وہ سونے چاندی سے پھل نکالے. نہ مٹنے والی زندگی، امر زندگی، ہمیشہ کی زندگی. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے جب آپ پاکستان جائیں تو کچھ وقت لمبا لگا لیں تبلیغ میں. یہاں بھی جماعتیں چلتی ہیں، اس میں بھی جایا کریں اور اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم کریں، درگزر کریں، مقابلہ نہ کریں، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کوئی ہزاروں دفعہ یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ جو ہارے گا وہی جیتے گا. آئس ہاکی نہیں، زندگی کی ہاکی. آئس ہاکی میں وہ ہارا، جو جیتا وہ جیتا، لیکن زندگی کی ہاکی میں جو ہارے گا وہی جیتے گا. تو ایک معاشرہ بناؤ محبت والا، پیار والا، الفت والا. تو انشاءاللہ تو معافی چاہتا ہوں، اس سے آگے بولنے کا اسٹیمنا ختم ہو گیا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟